بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می ملائکہ عزیر۔ ناظرین، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس زمین نے اپنے اندر کیا کیا سمایا ہوا ہے؟ اگر زمین کو کھودا جائے تو ہم کتنی گہرائی تک جا سکتے ہیں اور اس گہرائی میں ہمیں کیا ملے گا؟ آج ہم اس ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمین کی اب تک معلوم کردہ گہرائی روس کے جزیرہ نما حصہ اینوسولا کولا میں موجود ہے، جہاں پر 5-7 میل گہرا گھڑا موجود ہے جسے کولا بور ہول کہا جاتا ہے۔ یہ گھڑا سمندر کی اب تک کئی معلوم گہرائی سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس گھڑے کی گہرائی ماپنے کے لیے سن 1970 میں اس گھڑے کی کھدائی شروع کی گئی۔ اس کھدائی سے اب تک 3 دریافتیں ہو چکی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ دریافتیں کیا ہیں۔ زمین کے اندر موجود پتھریلی تہہ میں بسال نامی تہہ موجود نہیں۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین کی تہہ میں بلند درجہ حرارت کے باعث سخت مادے مائع حالت میں موجود ہیں اور انہی میں سے ایک تہہ بسال کی ہے۔ تاہم اس کھدائی میں ماہرین کو بسال نہیں ملا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس تہہ کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ممکن ہے کہ یہ تہہ مزید گہرائی میں واقع ہو جہاں تک ابھی انسان پہنچ ہی نہ پایا۔ پانی عموماً زمین کے اندر اوپر ہی ہوتا ہے اور تھوڑی سی کھدائی کے بعد نکل آتا ہے۔ تاہم سائنسدانوں نے اس کھدائی سے بہت دور 4 میل نیچے بھی پانی کو دریافت کیا۔ اس گہرائی میں پانی کی موجودگی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ سب سے حیرت انگیز دریافت کھدائی اس عمل کے دوران زمین کی انتہائی گہرائیوں میں خوردبین قاذیات فاسل سی شکل میں موجود زندگی کی موجودگی تھی۔ یہ فاسل جن پتھروں میں دریافت کیے گئے ان پتھروں کی عمر 2 ارب سال تھی۔ ان فاسلز میں خوردبینی جانوروں کی 33 اقسام دریافت کی گئیں۔ انسانی عقل کو دنگ کر دینے والی اس کھدائی کو 1994 میں کچھ وجوہات کی بنا پر روک دیا گیا۔ ایک وجہ تو زمین کی تہہ کا ناقابل برداشت درجہ حرارت تھا جو 180 سینٹی گریڈ پر تھا۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے کھدائی ہوتی گئی ویسے ویسے پتھروں کی کثافت اور مضبوطی میں اضافہ ہوتا گیا۔ کھدائی کرنے والوں کا کہنا تھا کہ مزید کھدائی کرنا ایسا ہے جیسے ہم کسی پلاسٹک سے ڈرل کر رہے ہوں۔ اس کھدائی کو بند کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ عوام کے اندر عجیب و غریب خیالات پھیل رہے تھے۔ کھدائی کے دوران جب پانی کی موجودگی سامنے آئی تو لوگوں نے اسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے سیلاب سے جوڑنا شروع کر دیا، جس کے بعد زمین پر دوبارہ زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس عظیم سیلاب کے بعد جب پانی نیچے اترا تو وہ زیر زمین گھڑوں اور نالوں میں پھیل گیا اور اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی ثابت کرتی ہے۔ یہ طوفان اور سیلاب کوئی قصہ کہانی نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی۔ اس کھدائی کے دوران ماہرین کے دماغوں میں بھی مفروضے بیٹھ گئے تھے اور جو کافی حد تک خطرناک تھے۔ ماہرین جیسے جیسے کھدائی کرتے جاتے زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہی جاتا تھا اور سخت گرمی بڑھتی جاتی تھی۔ گویا ایسا لگتا تھا کہ جیسے دوزخ کی طرف کھدائی کر رہی ہوں۔ کچھ ماہرین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب وہ گہرائی کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں نامعلوم چیخیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی مصیبت میں ہے اور وہ چیخ رہا ہو۔ آخر میں آپ کو سب سے زیادہ خوفناک بات سے آگاہ کرتی چلوں۔ کھدائی جہاں پر ختم ہوئی وہ مقام زمین کے مرکز تک کا 0.002 حصہ ہے، یعنی زمین کی گہرائی ابھی کئی عظیم دریافتوں کی منتظر ہے۔ کیا معلوم کہ انسان اس قابل ہے بھی کہ نہیں کہ وہ اس کو دریافت کر سکے۔